بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ولی اللہ کا حیرت انگیز واقعہ۔ تاریخ اسلام حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے اور ماضی کے سنہرے اوراق میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے۔ محمد یوسف اصلاحی اپنی کتاب روشن ستارے میں کافی دلچسپ اور سبق آموز واقعات درج کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی انصاری تاریخ اسلام کے گوہر ہیں اور ان کا شمار 5ویں صدی کے مشہور اولیاء امت میں ہوتا ہے۔ ان کی امانت اور دیانت کا ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ انتہائی غربت کا دور تھا، فکر و فاقہ کی زندگی تھی۔ ایک دن بھوک سے بے قرار گھر سے باہر نکلے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک گلی میں ریشم کی ڈوری والا خوبصورت تھیلا پڑا ہوا ملا۔ انہوں نے اسے کھولا تو ایک خوبصورت موتیوں کا ہار اس میں موجود تھا۔ اسے لے کر تھوڑا آگے بڑھے تو ایک بزرگ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک قیمتی ہار کھو گیا ہے، جس کسی کو ملے وہ مجھے دے دے تو میں اسے 500 اشرفیاں بطور تحفہ دوں گا۔ آگے بڑھے اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ انعام میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں۔ بہرحال گھر پہنچ کر وہ ہار ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ بہت خوش ہوئے اور 500 اشرفیاں بطور تحفہ ان کے حوالے کر دیں۔ عجیب کشمکش میں تھے کہ ایک طرف غربت، فاقہ کشی اور دوسری طرف غیرت، خودداری۔ یہ تحفہ لینا ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا اور بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم نے کون سا کارنامہ کیا ہے، یہ تو تمہارا فرض تھا، اگر یہ فرض ادا نہ کرتے تو گنہگار ہوتے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا اور بزرگ کو انکار کر دیا کہ یہ تحفہ میں نہیں لے سکتا۔ بزرگ بہت اصرار کرتے رہے لیکن انہوں نے ان سے یہ تحفہ لینے سے معذرت کر لی اور دل میں اپنے اس فیصلے سے بہت سکون محسوس کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد سفر کے ارادے سے مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑے فاصلے کے بعد یکایک تیز ہوا اور موجیں اٹھیں اور کشتی منزل سے بھٹک گئی اور پھر کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سب مسافر ڈوب گئے۔ خدا کی قدرت کہ ایک تختے پر سوار ہونے میں وہ کامیاب ہو گئے اور تختہ آگے بڑھتا رہا۔ بے اختیار خدا سے دعائیں مانگتے رہے کہ خدا کی رحمت جوش میں آئی اور تھوڑی دیر بعد ایک ساحل نظر آنے لگا اور تختہ کنارے سے لگ گیا۔ میں اترا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ یہ ایک جزیرہ تھا اور قریب ہی ایک آبادی نظر آ رہی تھی۔ آگے بڑھے تو مسجدوں کے مینار نظر آئے۔ میں مسجد گیا اور جذبے اور درد کے ساتھ تلاوت شروع کر دی۔ جزیرے کے لوگ میری آواز کی کشش سن کر قریب آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بھی اس طرح سے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ جزیرے میں میری شہرت ہو گئی اور لوگ مجھ سے کتابت اور قرأت سیکھنے لگے اور وہ بہت محبت اور عقیدت بھی رکھنے لگے۔ وہ ان کے لیے تحفے تحائف لاتے۔ ایک دن کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے، آپ کے آنے سے چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک حسین و جمیل، سلیقہ مند، نیک سیرت بیٹی ہے، آپ کہیں تو آپ کا پیغام لے کے جائیں۔ میں نے ان کی بات تسلیم کر لی اور سوچا ایک سنت پوری ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی۔ جب زوجہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا
کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ حسین و جمیل تو تھی ہی، لیکن اس نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار وہی تھا جو بزرگ کو انہوں نے لوٹایا تھا۔ زوجہ بھی اس بات پر حیران تھی کہ ہار کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ ساری کہانی اپنی زوجہ اور خاندان کے لوگوں کو سنائی تو سب نے بتایا کہ ان کے سسر جب آپ سے مل کر آئے تھے تو آپ کی دینداری کا بہت تذکرہ کرتے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش میں اس نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا۔ ان کی دعا یوں پوری ہوئی کہ آپ کو قدرت یہاں کھینچ کے لائی اور آپ کی دیانت داری، تقوی، اس مالک کائنات نے کیسا فیصلہ دیا، یہ سب سن کر وہ رواں خدا کے شکر سے سرشار تھا اور بے اختیار ان کا سر اس کے حضور سجدے میں گر گیا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھنا چاہیے۔ اس کا انعام و کرام اللہ تعالی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔